ربی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہنا والفاطمہ۔ حضرات، آج کا یہ یوم جمعہ یوم عاشوراء ہے۔ بعد نماز انشاءاللہ دعائے عاشوراء بھی پڑھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ دو رکعت 4 رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 4 رکعت اور ہے جو آپ اپنے حساب سے ادا کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے اس وقت۔ اور عصر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ ایک تسبیح سبھی پڑھ لیجیے۔ درود شریف کی ایک تسبیح، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح، اور استغفار کی ایک تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی کو پورا یاد نہیں تو استغفر اللہ ربی اتنا پڑھیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھیں۔ کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی ثنا التحیات یاد نہ ہو تو آج کے دن اس کو یاد کرنے کی کوشش، یاد ہے تو کسی اور کو یاد کرانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات نے الحمدللہ روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہترین یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزے فرض تھے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے 9-10۔ تو آج کا یہ جو دن ہے، رب تبارک و تعالیٰ یوم جمعہ، یوم عاشوراء کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور اس کو ایک خاص جو نسبت ہے وہ سید الشہداء، امام الائمہ، نواسۂ رسول، جنت کے پھول، شہزادہ زہرا مولا علی کے لفظ ذکر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی نسبت ہے۔ وہ خاندان کربلا، خاندان مصطفیٰ، وہ شہیدان کربلا، جس میں حضرت قاسم ہے، علی اکبر ہے، عباس نمبردار ہے، علی اصغر ہے، اون محمد ہے، اور دیگر خاندان کے افراد ہیں، خاندان نبوت کے فرد ہیں۔ وہ جانثار ہے 72 کی یہ قربانی ہے۔ چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، بچے، سبھی کی قربانی ساتھ میں ہے، اور سارے امتحانات ساتھ میں ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی، سلطان الہند عطائے رسول، خواجہ خواجگان فقر کون و مقام، حضور خواجہ معین الدین چشتی معین الحق والدین ثم اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین شاہ ہیں، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، دے دیا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، دے دیا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ امامت کا سردار حسین، شہادتوں کا سردار حسین، حسین وہ پیاسے کو پانی پلانے والا، حسین ہر پیاسے کو پانی پلانے والا، حسین ہر بھوکے کو کھانا کھلانے والا، حسین نبھانے والا، حسین ہدایت بانٹنے والا، حسین رحمتیں دینے والا، حسین نوازنے والا،
حسین عطا کرنے والے، حسین سجدہ ریز ہونے والے، حسین رکوع کرنے والے، حسین کے والد کا عالم یہ ہے کہ جو بچپن سے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جو عبادت مصطفیٰ کے ساتھ بچپن سے کرے اسے علی کہتے ہیں، اور حسین کی ماں وہ ہے جو بچپن سے رب کی ایسی عبادت مصطفیٰ کے ساتھ کرے، وہ حسین کی ماں ہے۔ والدین ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ساتھ میں عبادت ہے، اطاعت ہے، مصطفیٰ کی پیروی ہے، مصطفیٰ کی تصویر ہے، علی و فاطمہ ہے، علی و فاطمہ ہے۔ شبیر و شبر کے والد کا مقام دیکھو، علی کو کعبے میں پیدا کر کے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، فاطمہ کو مصطفیٰ کے گھر میں پیدا کیا۔ دونوں کی پروردہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور پھر اس میں شبیر و شبر، حسن و حسین، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا بات اس چمنستان رضا کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات گرامی، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت فرض کر دی گئی، واجب کر دی گئی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ لیکن چونکہ کربل میں جو ہوا دمشق والوں کو معلوم نہ تھا، کربل سے کوفہ سے ہوتے ہوئے کربل سے جب دمشق لے کر وہ قافلہ اسیران کربلا شہادت کے بعد پہنچا، تو حضرات گرامی مختصر یہ ہے کہ پہلے تو امام زین العابدین کے تعلق سے کچھ اور حکم دیا اس یزید نے، لیکن جب ام کلثوم اور حضرت زینب کا خطبہ و ام کلثوم کی دعا ہوئی، پھر وقت وہ آیا کہ امام زین العابدین سے یزید کو کہنا پڑا کہ امام آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر دو، یہ کیسے زندہ ہے، لیکن بعد میں اسے حکم بدلنا پڑا، بعد میں اسے حکم بدلنا پڑا اور اس کو کہنا پڑا کہ امام تم کیا چاہتے ہو؟ تو امام نے کہا کہ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے نے کہا، جو کربلا میں عابد بیمار ہیں، سید سجاد ہیں، حضرات گرامی، انہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے پورے خاندان کو شہید کر دیا، امام حسین کو شہید کیا، تو نے پیاسا رکھا، یہ ساری چیزیں کی، اور اب کہتا ہے کہ زین العابدین تم کیا چاہتے ہو؟ اب تم سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر بھی اس کا اصرار بڑھا، اس لیے کہ اس کو اصرار بڑھانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یا تو قاتلوں کو میرے حوالے کر دیا جائے، جس نے قتل کیا ہے میں انہیں جانتا ہوں، میرے حوالے کر دیا جائے، دوسرا صحیح سلامت ہم مدینے پہنچا دیا جائے، ہم چلیں، تیسرا کہ کل جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا خطبہ، کل کی جمعہ کا خطبہ تقریر میں کروں گا۔ یزید نے کہا کہ قاتلوں کو دینا تو یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا اگر وہ قاتلوں کو دیتا ہے ابن زیاد ابن سعد تو خود یزید بھی آتا ہے، قاتل میں یزید سے لے کے ابن سعد تک سبھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اور مدینے پہنچانا ہے آپ کو، تو ٹھیک ہے وہ بھی انتظام کر دیا جائے گا۔ رہا کل کا خطبہ تو ٹھیک ہے آپ جمعہ کا خطبہ دیجیے، اسے یہ تھا کہ یہ کیا خطبہ دیں گے، اللہ کی بات بتائیں گے، رسول اللہ کی بات بتائیں گے، خوف الہی بتائیں گے، حدیث رسول بتائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ اب یزید اس لیے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے کہ ماحول بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا تھا، اس پہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ اب کوئی میں نے حرکت کی تو یہ دمشق والے مجھے نہیں چھوڑیں گے،
ہو سکتا ہے کوفے والے بھی مجھے زیر و زبر کر دیں، اس لیے اس نے یہ راہ اپنائی تاکہ وہ بچ کر کے نکل جائے اور اس کی حکومت سلامت رہے۔ حضرات، امام زین العابدین نے جب خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، تو جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کربلا کا واقعہ بیان کیا اور بالخصوص حقیقت بیان کی کہ امام حسین کون ہے، کسے شہید کیا گیا، جانتے ہو تم؟ امام حسین کو شہید کیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں امام زین العابدین ہوں۔ جانتے ہو کیسا کیسا ہوا، کس نے بلایا، کس نے حکم دیا، ابن زیاد کون تھا، ابن سعد کتنے لشکر آئے وہاں جنگ کرنے کے لیے، کتنے آدمی آئے، تمہیں خبر ہے دمشق والوں؟ 22,000 لوگ آئے تھے۔ جانتے ہو کیسا پہرا پانی بھی دیا، ہمارے ساتھ کون کون تھے جانتے ہو؟ علی اصغر تھے، علی اکبر تھے، حضرت ام رباب ہے، ام کلثوم ہے، سکینہ ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں۔ اور جانتے ہو ایسا سب جب آپ نے اس کو حقیقت کو بتایا تب لوگوں کو حقیقت پتہ چلی کہ کربلا میں کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ جب یہ تقریر، یہ بیان سنا، کربلا سب سے پہلے بیان امام زین العابدین نے فرمائی۔ کربلا کے بعد کربلا سب سے پہلے امام زین العابدین نے ارشاد فرمائی، اور جو ارشاد فرمائی تو اس کے بعد اہل دمشق کو حقیقت سامنے آئی۔ ابھی تک انہیں کیا بتایا گیا تھا کہ یزید کے سامنے کوئی آیا تھا ٹکرانے، اس کو یزید نے زیر و زبر کر دیا۔ کوئی آیا تھا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی حاکم ہوں، اس لیے جنگ ہوئی اور اسے مار دیا گیا۔ تو دمشق والے تقریباً اور راستے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی لوگ ہو گئے، حقیقت حال سے واقف نہیں تھے۔ اب جب حقیقت حال سامنے آئی تو سارا مجمع رونے لگا۔ دمشق والوں میں ایک عجیب کہ یہ تو یزید بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا اس نے تو گناہ عظیم کر دیا ہے، ظالم کا بادشاہ ہے یہ تو، اور ان یزیدیوں نے، کوفیوں نے ایسی حرکت کی، بے وفائی کی، اب ہم یزید کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبھی کے دل میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، غم حسین ہے۔ دیکھیے کربلا کی داستان چند لفظوں میں امام زین العابدین بیان کریں تو سارا مجمع رونے لگے۔ ایسی زبردست معلوم ہوا کربلا کی داستان بیان کرنا یہ امام زین العابدین کی سنت ہے۔ اس کو سن کر کے تڑپ جانا یہ سچے عاشقوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ پھر کیا ہوا، یزید نے دیکھا کہ ماحول اور بدل گیا ہے، حضرت زین العابدین کا خطاب و خطبہ تو بہت بااثر ہو گیا ہے۔ اس نے مؤذن کو اذان کا اشارہ کیا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے انہوں نے پھر روکا۔ امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کس کے نانا ہے؟ یزید اور یزیدی جو بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے، کس کا نام لیا جا رہا ہے، یہ کس کے جد امجد ہے، کس کا نانا ہے؟ یہ ہمارے نانا ہے، بتاؤ تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اور جب تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو تو کس بنیاد پر شہید کیا گیا؟ کیا تمہارا شہید کرنا یہ جائز تھا؟ کیا تمہارا شہید کرنا یہ صحیح تھا؟ تب تک تو اور اذان مؤذن خاموش ہے۔ یزید بادشاہ کی طرف سے پھر اشارہ ہوا اذان کو مکمل کرو۔ اذان مکمل ہوئی، فوراً حضرت کو امام کو مدینے روانہ کیا، اس لیے کہ اگر یہ یہاں ٹھہرتے ہیں تو لوگ ان کی بیعت کر لیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اب دوسری کربلا کرنا میرے لیے ناممکن ہے، اب میں مارا جاؤں گا۔ اب حقیقت سامنے آ گئی ہے، دمشق والے امام زین العابدین کے ساتھ ہو گئے ہیں، اگر یہ زیادہ دن ٹھہرے تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دوسری کربلا، اور دوسری کربلا بھی یہ ہوگا کہ اب سارا دمشق سامنے کھڑا ہوگا اور یزید ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اس کو مکمل خطرہ تھا، فوراً کہا کہ جلدی سے اس قافلے کو مدینے بھیج دیا جائے، جلدی سے روانہ کر دیا جائے۔ اب یہ کچھ حضرات اس لیے اس نے یہ سب اس کی ناٹک تھی، ایک طریقہ تھا، کیوں؟ تاکہ میں اچھا لگوں، ایسا لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ اس لیے ان نادان مورخوں نے اس کی اس ڈبل آنسو نکالنے کا جو انداز ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا تاکہ
تاکہ لوگ اس کے مخالف نہ بنیں، لوگ اس کے گریز نہ کریں، لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ لوگوں میں برائی ہونے لگی تھی، لوگوں میں یزید کی بالکل عزت اب ذلت میں بدل رہی تھی، یزید کا جو حال سامنے آ رہا تھا، امام حسین کی شہادت کی حقیقت سامنے آ رہی تھی، لوگ یزید سے ہٹ رہے تھے، یزید کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کی ذلت عام ہوتی چلی جا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بظاہر اس طریقے سے بچانے کی کوشش کی تاکہ دنیا والوں کو یہ لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا معاذ اللہ، بلکہ اولاً حکم اس نے دیا، ادھر حکم اس نے دیا، آخری حکم اس نے دیا، ابن زیاد نے حکم دیا۔ معلوم ہوا حضرات گرامی کہ جسے حقیقت معلوم ہو جائے وہ پھر بغیر غم کے نہیں رہ سکتا، جسے حقیقت معلوم ہو جائے کربلا کی امام حسین کی شہادت کی، اور شہادت میں راز کیا تھا کامیابی اسلام، کامرانی، ہاتھ کو بچانا تھا، ہاتھ اٹھایا امام نے آخر میں اور کہا جس ہاتھ کو تم مانگتے تھے آج میرا ہاتھ اٹھ گیا ہے، چاہو تو جھکانا، چاہو تو جھکا لینا، سر تو تم جھکا نہیں سکے، ہاتھ ہی جھکا لینا، سر کو تو تم نہیں کر سکتے، ہاتھ بہت مانگ رہے تھے، جنگ کی بڑی بات کی تھی، آج تلوار اٹھ گئی ہے، روک سکو تو تم روک لو، کر سکو تو تم کر لو، یہ حسین کا ہاتھ نہیں آدم کی خلافت کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں نو نجیح اللہ کی نیابت کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں صدیق و فاروق کی عدالت و صداقت کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کی خلت کا ہاتھ ہے، یہ اسماعیل کے ذبح ہونے کا ہاتھ ہے، ہاں یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں علی و فاطمہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ حسین کا ہے، اس میں مکمل پاور امام حسن کا ہے، مولا علی کا ہے، ہاں بے شک یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، میں ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں کیسے دے دوں، یہ حسین کا بڑا قیمتی ہاتھ ہے، یہ بڑا عظیم ہاتھ ہے، حسین کا انگ انگ قیمتی ہے، حسین کا سجدہ اگر قیمتی ہے تو حسین کا ہاتھ بھی قیمتی ہے، حسین کی جنگ بھی قیمتی ہے، حسین خود اتنا قیمتی ہے کہ اس کی ان کی ہر ادا قیمتی ہے، ان کی ہر ادا کمال تک پہنچی ہوئی ہے، وہ اتنے کمال والے ہیں، وہ اتنے کمال والے ہیں کہ ان کی ہر ادا کمال والی ہے، ان کی ہر ادا مکمل ہے، ان کا ہاتھ بڑا قیمتی ہے، ان کا سر بڑا قیمتی ہے، ان کی محبت بڑی قیمتی ہے، ان کی معدت بڑی قیمتی ہے، وہ بڑا عظیم ہے، ان کی ہر بات عظیم ہے، ان کی ہر عبادت عظیم ہے، وہ بڑے کمال کے ہیں، ان کی ہر عبادت کمال کی ہے، وہ بڑے محبوب ہے، ان کی ہر ادا محبوب ہے، وہ بڑے مقبول ہے، ان کی ہر ادا مقبول ہے، وہ حسین ہے، حسین وہ حسین ہے، نہ ہے کا کوئی جواب، نہ سین کا کوئی جواب، یا نہ یہ کا کوئی جواب، نہ نون کا کوئی جواب، حسین حسین بھی ہے، حسین خوبصورت بھی ہے، حسین مکمل بھی ہے، حسین دینست بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے، حسین ایک کامل کا نام ہے، حسین ایک مکمل کا نام ہے۔ آج تلوار کو اٹھا کر کے، تلوار حیدری اٹھا کر کے جو کہا کہ اس ہاتھ میں بڑا قیمتی ہے، اس کی ایک ایک انگ قیمتی ہے، ایک ایک انگلی قیمتی ہے، حسین کی ایک ایک قدم قیمتی ہے، حسین کی ایک ایک بولی قیمتی ہے، حسین کا ایک ایک الفاظ قیمتی ہے۔ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کی اولاد میں ہونے والے سرکار خطب عالم کی ادا قیمتی ہے، حسین کی اولاد میں ہونے والے حضرت راج الستار عالم کی ادا قیمتی ہے، حسین کی اولاد میں ہونے والے سید سراج الدین شاہ عالم کی ادا قیمتی ہے، لاجواب ہے۔ جب اولادوں کی ادا لاجواب ہے تو اماموں کے امام کی ادا کا عالم کیا ہوگا، ان کی ادا کا عالم کیا ہوگا۔ کہاں جس ہاتھ کو تم مانگ رہے ہو ذرا اس ہاتھ کو چکا کر کے دیکھ لو، ذرا اس ہاتھ کو تم بنا کر کے دیکھ لو۔ حضرات گرامی درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اس کو کھولیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جو ہے کس کی طاقت تھی کہ حسین کی بیعت کر لیں، بیعت کا تو چلا ہی گیا کیونکہ اب جنگ شروع ہوئی، لیکن اب کس کی طاقت تھی کہ اسے بھی روک لیں، کس کی طاقت تھی؟ پوری طاقت ابن سعد نے لگائی، نہ روک پایا، 22,000 نے لگائی، نہ روک پایا، کوفہ نے لگائی، نہ روک پایا، علامان کا جو ہے نعرہ لگایا گیا، نہیں روک پائے، اور یہاں تک کہ
انہیں خاندان کا خیال آیا، مگر حسین کی تلوار چلتی رہی، ایسی تلوار چلی ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے حسین کی تلوار میں سما گئے ہو، ایسا لگتا تھا صدیق کا پاور حسین کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا تھا علی کی شجاعت اور بہادری حسین کے بازو میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا آج حسین تنہا حسین نہیں ہے، اس حسین کے اس ظلم کو مٹانے میں مکمل کائنات ان کے دائیں بائیں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع سے سیدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو، آخر چلتا جا رہا ہے، بیعت نہ کی سر نہ جھکایا، لیکن آج جو ہاتھ اٹھا ہے وہ جب تک مصطفیٰ آواز نہ دے کے ہاتھ رکنے والا نہیں ہے، ہاتھ ٹھہرنے والا نہیں ہے، جب تک نانا جان کا آرڈر نہیں آتا ہے تب تک یہ کام چلتا رہے گا، یہ تلوار چلتی رہے گی، ہزاروں یزیدی، ہزاروں کھانے پینے والے، ہزاروں بدمست، ہزاروں ابن زیادی تنہا امام حسین پہ ٹوٹ پڑے، لیکن امام حسین کی تنہا وہ بادشاہت، تنہا وہ جرات، تنہا وہ شجاعت جسے دیکھ کے علی کا میدان میں لڑنا یاد آ گیا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، حسین جیسی کوئی تلوار نہیں، آج وہی معاملہ نظر آ رہا ہے، تنہا حسین میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، آج حسین صرف صابر نہیں صبر بن گیا ہے، شاکر نہیں شکر بن گیا ہے، محبت نہیں محب نہیں محبت بن گیا ہے، عاشق نہیں عشق بن گیا ہے، ہاں عابد نہیں عبادت بن گیا ہے۔ اب حسین کی محبت عبادت ہو گئی ہے، حسین کا ذکر عبادت ہو گیا، حسین کو سننا عبادت ہے، حسین کو لکھنا عبادت ہے، حسین کی یاد عبادت بن گئی ہے۔ ایک تنہا ایسا عابد ہے، ایک مصطفیٰ عابد تھے جن کی کوئی مثال نہیں، ایک حسین ایسا عابد ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رسول بے مثل عبادت میں، حسین بے مثل عبادت میں، رسول کی تبلیغ دین بے مثل، حسین کی دین کو بچانا بے مثل، رسول کا معراج پانا بے مثل، کربلا میں حسین کا معراج کرنا بے مثل، حسین رسول کا مکے سے مدینے ہجرت کرنا بے مثل، مدینے سے کربلا ہجرت کر کے حسین کے آنا بے مثل ہے، بے مثل ہے۔ وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، وہ بھی سید البشر ہے، یہ بھی عین بشر ہے، وہ بھی محبوب ہے، یہ محبوب کا بھی محبوب ہے، وہ بھی بے مثل ہے، وہ بانی اسلام ہے، یہ محافظ اسلام ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا تب تک آواز آئی، رسول نے جو کہا ہے وہی قول دہراؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، پیدا ہوئے حسین مجھ سے ہے، بچپن کا عالم حسین مجھ سے ہے، سجدے میں مصطفیٰ ہے، پیٹھ پر آ گئے حسین مجھ سے ہے، کاندھوں پہ حسن و حسین کو باہر نکالا، باہر لے کر چلے حسین مجھ سے ہے، جوانی ہوئی حسین مجھ سے ہے، امامت کی حسین مجھ سے ہے، خطابت کی حسین مجھ سے ہے، مدینے میں رہے حسین مجھ سے ہے، کوفہ میں رہے حسین مجھ سے ہے، مکے میں رہے حسین مجھ سے ہے، شادی بیاہ کیا جو ہے حسین مجھ سے ہے، علی اکبر پیدا ہوئے والد بنے حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، لوگوں کا کام کیا حسین مجھ سے ہے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو پورا کیا حسین مجھ سے ہے، تکلیفوں کا بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کس، بے مرادوں کی مراد کو پورا کرنے والا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن آج کربلا میں آ گیا، آج کربلا میں آ گئے تو کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ 2 محرم کو حسین اترے، کہا میں حسین سے ہوں، پانی بند کہا کیا گیا، مصطفیٰ نے کہا میں حسین سے ہوں۔ 9 محرم نکل گئی، میں حسین سے ہوں، شب عاشور آ گئی، میں حسین سے ہوں، یوم عاشور آ گئی، میں حسین سے ہوں، خاندان والے شہید ہونے جا رہے ہیں، میں حسین سے ہوں، اونو محمد بھانجے شہید ہوئے، مصطفیٰ نے کہا میں حسین سے ہوں، علی اکبر گئے شہزادے امام حسین، مصطفیٰ نے کہا میں حسین سے ہوں، امام قاسم امام حسن کے شہزادے گئے، کہا میں حسین سے ہوں، خاندان پریوار جا رہا ہے، حضرت عباس علم بردار گئے،
میں حسین سے ہوں، فلاں خاندان اور افراد جا رہے، علی اصغر کی معصومیت کو قربان کیا، میں حسین سے ہوں، خاندان والوں کو سلام کیا، میں حسین سے ہوں، پریوار والوں کو سمجھا، میں حسین سے ہوں، علی اور سعود کو دنیا کا بادشاہ خلافت و امامت و نیابت عطا کی، اور کہاں میرا سر جا رہا ہے، یہ ہاتھ کی قیمت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں حسین سے ہوں، پریوار حسین سے ہے، اور سمجھا کر کے میں حسین سے ہوں، اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، میں حسین سے ہوں، تلوار لہرائی، میں حسین سے ہوں، خطاب کیا، میں حسین سے ہوں، تلوار چلانا شروع کیا، میں حسین سے ہوں، یزیدیوں کو مارتے جا رہے ہیں، میں حسین سے ہوں، یزیدیوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں، ظالم کا ظلم مٹتا جا رہا ہے، بے وفائی کی بے وفائی مٹتی جا رہی ہے، دین کو ختم کرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ آخر میں مصطفیٰ کی آواز آئی، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، سجدے میں آ جا تاکہ جو شہادت باقی ہے وہ ادا ہو جائے، سجدے میں سر حسین ہے، ظاہر میں خدا کو سجدہ ہے، باطل میں قدم رسول پہ مصطفیٰ کے قدموں میں حسین نے سر رکھ دیا ہے۔ مصطفیٰ امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، نماز پڑھی، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے، اور جب سجدے میں تھے خدا کو بھی سجدہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت سامنے موجود، ان کے قدموں میں جب سرکار نے دیکھا، بیٹا حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، گلے لگا دیا، گلے لگا کے کہا اب تم کو میں نے گلے لگایا ہے، تو شہادت کو گلے لگا لے، اب شہادت کا لے لے، جیسے ہی شہادت دی آپ کا معاملہ مکمل ہوا، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کا صبر رسول کا صبر، حسین کا شکر رسول کا شکر، حسین کی توجہ رسول کی توجہ، مقصد حسین کی ہے، مکمل اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا نظر آ رہا ہے، ذات حسین کی ہے، صبر رسول کا ہے، ذات حسین کی ہے، سجدہ رسول کا ہے، ذات حسین کی ہے، شہادت رسول کی ہے، جیسے وہ فدیہ اسماعیل کے زمانے علیہ السلام کے دور میں آیا ہے نا، دمبا ہے، یہاں رسول کی فدیے میں امام حسن و حسین کو رکھا اور اس شہادت کو مکمل کیا اور فرمایا آل ابراہیم، سبحان اللہ، آل ابراہیم، اسماعیل کی جگہ ہم نے جنت کا دمبا دیا، اور اے آل محمد مصطفیٰ کی جگہ جنتی جوانوں کا سردار دیا جائے گا، وہاں جنتی دمبا آیا، اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی، ابراہیم نے شکر خدا کیا، یہاں آل محمد میں مصطفیٰ کے بدلے جنتی جوانوں کا سردار قربان ہوا، مصطفیٰ نے شکر خدا کیا کہ آج بات مکمل ہو گئی، آل ابراہیم میں دمبا ہے، یہاں تو خود نواسا ہے، یقیناً آل ابراہیم کی جو عظمتیں تم پڑھتے ہو، ذرا آؤ آل محمد کو بھی دیکھ لو، جو وہاں دیا تھا رب نے اس سے بڑھ کر اللہ نے آل محمد کو عطا فرما دیا ہے، وہاں دمبا دیا، وہاں بھائی دیے، وہاں قبیلہ دیا، اور یہاں ایک پورا موضوع ہے آل ابراہیم و آل محمد، آل عمران و آل محمد، ابھی وہ عنوان نہیں لیکن صرف سمجھ لو کہ مصطفیٰ جان رحمت کیا پورا شاہکار تصویر بن کر تنہا حسین نے نہیں، خاندان کو اٹھاتے اٹھاتے، دوپہر ہو گئی، شدید دھوپ ہے، پانی پیا نہیں، 3 دن کا روزہ ہے، اللہ اللہ، کندھوں پہ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، ان کے شہیدوں لاشوں کو اٹھانا، اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھنا، کیسا جگر رہا ہوگا امام حسین کا، کیسا دل ہوگا، کیسا کلیجہ ہوگا، اور ان خواتین کا بھی کیسا صبر ہوگا، کس طرح انہوں نے صبر کیا ہوگا، کیسا شکر کیا ہوگا، وہ انہی کا کام تھا، کربلا والوں کا کام تھا، کربلا والے کر گئے، کرب و بلا کی منزل سے نکل گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، ایک شہادت نے بہت کچھ راز جمع ہے، ایک شہادت میں بہت کچھ حفاظت ہے، ایک شہادت میں بہت کچھ ادا ہے، ایک شہادت اور سجدے میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، ایک شہادت اور سجدے میں ہر چیز نظر آ رہی ہے، دیکھنے والا چاہیے، نظر کرنے والا چاہیے کہ کیا کیا نظر آ رہا ہے، کربلا کیا کیا دے رہی ہے، کربلا کیا بتا رہی ہے، کربلا کیا کہنا چاہتی ہے، اور ان کی اولاد در اولاد حسنی حسینی بچے ایک تھے،
امام زین العابدین، اور یزیدی تو بہت سارے تھے، لیکن کہیں بھی آپ کی یزید کی اولاد نہیں ملے گی، کوفیوں کی بھی اولاد جلدی سے نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کی ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے، شمر ہے اور یزید ہے، ایسوں کی اولادیں نہیں ملے گی۔ جو کاٹ رہا تھا، نسل ختم کر رہا تھا، ان کی نسل ختم نہیں ہوئی، خود کی نسل ختم ہو گئی۔ جو نسل ختم کرنے چلا تھا، جو کٹ رہے تھے، ان کی نسل آج تک موجود ہے، اور جو کاٹ رہا تھا ان کی نسل خود ہی ختم ہو گئی۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، حسنی آپ کو مل جائیں گے، حسینی آپ کو مل جائیں گے، اولاد امام حسن مل جائے گے، اولاد امام حسین مل جائے گی، ان کے مزار مل جائے گی، ان کی کرامت و فیضان مل جائے گا، لیکن کہیں بھی یزیدیت اور کوفیت اور ابن زیادیت تمہیں نظر نہیں آئے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب تم ہی فیصلہ کرو، بادشاہ کون ہوا، جو ختم ہو گیا وہ یا جو موجود ہے وہ؟ حسینیت 1400 سال بعد بھی زندہ ہے، یزیدیت کب سے ختم ہو گئی ہے، یزید کی نسل ختم، یزید کا نام ختم، یزید کی عزت ذلت میں بدل گئی، یزید کا نام مٹیا میر ہو گیا، اور حسین ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ حسین کا نام معتبر ہو گیا، حسن کا نام معتبر ہو گیا، متبرک ہو گیا۔ بتا پھر کون جنگ جیت گیا، کون میدان لے گیا، کون کامیاب ہو گیا؟ جو ذلیل ہو گیا وہ یا جو عزت پا گیا وہ؟ جن کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ یا جنہیں گالیاں دی جا رہی ہے؟ جو گالی کے لائق تھے، جس نے ظلم انتہا کو کیا تھا۔ معلوم ہوا عزیزان ملت اسلامیہ کہ اصل بادشاہت تو حسین کی ہے، وہ کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی ہے، دل و جسم سب پہ بادشاہ وہی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، یہی صحیح عقیدہ، یہی نظریہ اور یہی حقیقت ہے۔ بس آخری بات حضرات، یہ پنجتن کے نام لیا کرو، پنجتن کے نام لکھا کرو، پنجتن سے محبت کیا کرو۔ یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے، یہ اسم اعظم کا کام کرتا ہے، یہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ مال جان کی حفاظت کرتا ہے، یہ عقید و ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پنجتن کا نام ایسا زبردست ہے، حسن و حسین کا نام، ارے جب اصحاب کہف کا نام کسی مال پہ لکھ دیا جائے، 7 نام، تو مال محفوظ رہتا ہے۔ اصحاب کہف کے نام کی بڑی برکتیں ہیں، آپ سرچ مار کے دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کے نام کی بہت فضیلت ہے، لکھ لیا جائے تو پڑھ لیا جائے تو یہ حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت ہوتا ہے۔ قطمیر کتے کا نام لو تو کتا اگر کاٹنے دوڑ رہا ہے تو وہ اس کے نام کی یہ برکت ہے، جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا تھا، قطمیر، کتوں سے محفوظ رہو گے۔ ان کے نام لے لو، 7 8 9 جو بھی نام ہے، کہیں 7 ہے کہیں 9 ہے، اس کی آپ سوچئے، جب اصحاب کہف کے نام کی اتنی فضیلت ہے، ان کے ساتھ چلنے والے کتے کے نام کی اس کی فضیلت ابھی تک ہے، اس کا اثر ابھی تک ہے، جو صدیاں گزر گئی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے۔ بتائیے بخت نصر بادشاہ اس دور میں، بس آخری بات سن لیجیے، بد پتے کی ہے کہ ذات ازبات ان کا مقام تو بہت بلند ہے، پہلے تم نام کو تو دیکھو، نام ہی تو دیکھ لو، پہلے نام تو دیکھو کہ جب اصحاب کہف کے نام کی فضیلت ہے، ان کے ساتھ چلنے والے کتے قطمیر کا قرآن میں بیان ہے، اس کی فضیلت، اس کا اثر، اس کا فیض ابھی تک باقی ہے، ہزاروں سال کے بعد بھی، حضور سے بھی بہت پہلے کا دور۔ تو بتاؤ، پنجتن تو سیدھے رسول پاک کے گھرانے کے ہیں، حسین تو سیدھے نواسے ہیں، اور وہ تو جا کر چھپے تھے، ان کی یہ فضیلت ہے، یہ تو میدان میں آ کر لڑے بھی اور شہید بھی ہو گئے۔ اب ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ ہاں یقین جانو، ان پنجتن کے نام کی فضیلت ان اصحاب کہف کے نام کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ ان کی عظمتیں، اس نام کی برکتیں، اس نام کے وسیلے کی دعا، اس نام کی برکت اس میں اعظم کا کام کرتا ہے، اس میں اعظم کا کام کرتا ہے۔ تو کہو یا مصطفیٰ، یا علی، یا فاطمہ، یا زہرا، یا حسن، یا حسین، یا حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ یہ ان کے نام ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہم تمام کو اس ناموں کی برکتیں عطا فرمائیں۔
ہمیں ہماری عشق میں محبت میں اضافہ فرما ہے، ہماری عقل و علم میں اضافہ فرما ہے، ہمارے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم نے شہیدان کربلا کے صدقے میں دین اسلام کا شوق اور ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، نماز کا شوق عطا فرما۔ اے پروردگار ان کے صدقے میں دین دنیا آخرت کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔